خان یونس کے ناصر اسپتال میں وہ منظر ایسا تھا جس نے کسی بھی دور سے وابستہ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ درجنوں رشتہ دار گلتی سڑتی لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھیں، اپنی دعائیں اور اپنی امیدیں جھانکتے رہے۔ ہر تصویر میں کہیں وہ چہرہ تلاش کرتے رہے جو جنگ کے ہوادار اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ لاشوں کی بو، بدنوں پہ پڑی ہوئی علامات اور ان کی حالت نے ایک لمحے میں بتا دیا کہ ان کی موت محض ایک قدرتی انجام نہیں بلکہ اس کے پیچھے درد، خوف اور نامعلوم قصے چھپے تھے۔ کئی خاندان خدا سے دعا گو تھے کہ کہیں ان کے پیاروں کی شناخت ہو جائے تاکہ انہیں اسلامی طریقے سے سپرد خاک کیا جا سکے اور گھر والوں کو کچھ تسلی مل سکے، مگر بہت سی لاشیں ایسی رہ گئیں جن کی پہچان نہ ہو سکی اور انہیں بعد میں ایک اجتماعی قبر میں نامعلوم افراد کے طور پہ دفنا دیا گیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ غزہ کا منظر تھا اور اسرائیل سے واپس آنے والی لاشیں تھیں۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز اور لواحقین نے بعض لاشوں پہ تشدد کے واضح نشان پائے جو اس المیہ میں ایک اور خوفناک زاویہ جوڑ دیتے ہیں۔ غم صرف کھو دینے کا نہیں بلکہ ان کی آخری داستانوں سے محروم رہ جانے کا بھی ہے۔ جنگ بندی کے بعد لاشوں کا تبادلہ عمل میں آیا اور 14 اکتوبر سے شروع ہونے والی اس سلسلہ وار واپسی کے دوران مجموعی طور پہ 195 لاشیں واپس لوٹائی گئیں، لیکن 95 لاشوں کی شناخت ممکن نہ ہونے کے باعث انہیں اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 لاشوں کی واپسی کا تناسب اس برے سودے کی تلخی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مفتی شیخ احسان وہ ان لاشوں کی نماز جنازہ ادا کروا چکے ہیں اور وہی یہ بتاتے ہیں کہ لاشوں کی حالت ایسی تھی کہ تعفن پھیل رہا تھا، جبکہ غزہ میں سرد خانے محدود تھے، اس لیے مزید تاخیر ممکن نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ لاشیں مخصوص نمبرز اور نشانوں کے ساتھ دفن کی گئی ہیں تاکہ اگر آئندہ کوئی شناخت ہو تو نمبر کو میت کے نام سے بدل دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی امید جو قبر کی سرد حقیقت میں بھی آباد رکھی گئی۔ یہ منظر ایک مقامی المیہ نہیں، یہ انسانی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تصویروں کے سامنے رکتے ہوئے وہ اتنے صبر اور درد کے مناظر دنیا کو جگانے کے قابل ہیں کہ انسانیت سوال کرے، انصاف کی آواز بلند کرے اور یہ ثابت ہو کہ جنگ صرف زمین، عمارتیں یا سرحدیں نہیں چیرتی بلکہ اصل میں وہ رشتوں، یادوں اور عزت کو تباہ کرتی ہے جو کسی قوم کو زندہ رکھتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش منیر البرش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے ملنے والی ان لاشوں کو ایک خصوصی کمیٹی وصول کر رہی ہے جس میں وزارت صحت بھی ہے، وزارت انصاف بھی ہے، فورنزک میڈیسن بھی ہے اور پبلک پروسیکیوشن کے نمائندے شامل ہیں، اور ہر لاش کے ساتھ موجود شناختی علامت، لباس اور ذاتی سامان کو احتیاط سے دستاویز کیا جاتا ہے۔ پھر ان اشیاء اور لاشوں کی تصاویر ایک مخصوص کوڈ کے ساتھ جاری کی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی شخص ان تصاویر یا نشانات سے اپنے پیارے کو پہچان سکے تو اس کے پاس اسے واپس لینے کی سبیل ہو۔ شناخت کی تصدیق کے بعد جو اہل خانہ ہیں وہ خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں موجود کمیٹی کو شواہد پیش کرتے ہیں، وہاں ان کے بیان اور ثبوت ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لاش حوالگی کی تاریخ طے ہوتی ہے، مگر جن لاشوں کی پہچان نہیں ہو پاتی انہیں ایک مقررہ مدت تک محفوظ رکھا جاتا ہے اور پھر اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ منیر البرش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ان لاشوں کے حوالے سے مکمل فہرست فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صرف 6 فہرستیں موصول ہوئیں، اور جب ان کے شناختی نمبرز چیک کیے گئے تو ان میں سے کئی ایسے بزرگ افراد نکلے جو اب بھی زندہ ہیں، اور یہ انکشاف نہ صرف انتظامی بے حسی کا ثبوت ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لاشوں کی واپسی کا عمل کتنا بدنظمی، غیر انسانی اور اذیت ناک رہا ہے۔ انہی لاشوں میں ایک لاش وہ بھی ہے جس کی تلاش میں مروان ابو حرب آج بھی خدا سے دعا گو ہے۔ اس کا بیٹا جنگ کے ابتدائی دنوں میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ لاشوں کی جو تصاویر شائع ہوئی ہیں وہ اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو تلاش کر کے اسے دفن کر سکیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کہاں آرام کر رہا ہے اور ہم اس کی قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ مروان کے لہجے میں ایک ایسا زخم ہے جو صرف موت سے نہیں بلکہ بے بسی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے کہتے ہیں ہمارے بچے نمبر نہیں ہیں، نام کے ہیں، بتایا جائے اس کی لاش کون سی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب تک 75 لاشوں کی شناخت ان کے اہل خانہ نے ایک الیکٹرانک لنک کے ذریعے کی ہے، جہاں تصاویر لگائی گئیں، ذاتی سامان شائع کیا گیا۔ ابراہیم بھی انہی تصاویر میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی رہیں، جبکہ ایک خاتون جس کا نام نہیں معلوم وہ یہ کہتی ہیں کہ شناختی عمل میں معلومات کی کمی پر شکوہ ہے۔
میرا دل رو رہا ہے کہ ان کی قبریں بھی بے نام ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہاں پہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شناخت کی۔ ایک شخص ہے جس نے شناخت کی، وہ کہتے ہیں میں نے اسے اس کے چہرے کے موجود تل اور دانتوں سے پہچانا۔ یہ ایک خنجر کی طرح دل چیرنے والا جملہ ہے کہ جہاں دنیا چہروں کی خوبصورتی یاد رکھتی ہے، وہاں غزہ کے والد اپنے بچوں کے زخم، نشان اور تل یاد رکھتے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اس پورے تبادلے کے عمل کی نگرانی کر رہی ہے اور فریقین پہ یہ زور دے رہی ہے کہ لاشوں کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ یقینی بنایا جائے، لیکن غزہ میں المیہ یہ کہ شناخت کا سائنسی نظام خود ملبے میں دفن ہے۔ اور منیر البرش کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران وہ تمام لیبارٹریز تباہ کر دی ہیں جو ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب تدفین سے پہلے لاشوں کے نمونے محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ جب کبھی وہ لیبارٹریز دوبارہ کام کے قابل ہوں تو شاید ان لاشوں کو ان کے اصل نام، ان کے رشتوں اور ان کی یادوں سے جوڑا جا سکے۔ یہ جنگ صرف جسموں کو نہیں مار کے گئی، یہ نام، شناخت، چہرے اور تاریخیں بھی نگل گئی۔ اور خان یونس کے قبرستانوں میں سوئی ہوئی یہ بے نام لاشیں انسانیت سے ایک سوال کر رہی ہیں کہ آخر کب تک ہم مرنے والوں کے نام بھولتے رہیں گے۔ غزہ کی محکمہ صحت کے حکام اب بھی ان لاشوں کی شناخت کے لیے کوشاں ہیں، مگر سائنسی وسائل کے بغیر یہ کوشش ایک المیہ میں بدل چکی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ وہ واحد ذریعہ تھا جس سے ان لاشوں کو ان کے اصل گھروں تک پہنچایا جا سکتا تھا، مگر وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران وہ تمام لیبارٹریز تباہ کیں جو اس عمل کے قابل تھیں، اور تدفین سے پہلے ہر لاش سے نمونے حاصل کیے گئے، مگر ان کا تجزیہ تب ہی ممکن ہوگا جب کبھی یہ لیبارٹریز دوبارہ زندہ کی جا سکیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان شوش پیٹرسن نے غزہ سے آنے والی ان خبروں کو اسرائیل کے خلاف کردار کشی کی ایک مہم قرار دیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اپنا روایتی موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین پر سختی سے عمل کر رہی ہے، لیکن اس کے بیانات کے برعکس حقیقت کی تصویریں کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر کا جائزہ لیا جائے جو غزہ کی وزارت صحت ہے، ان میں ایک لاش کے بائیں پاؤں کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا، ایک لاش کے گلے میں کپڑے کا پھندا لپٹا ہوا تھا، کئی لاشوں کے ٹخنوں اور کلائیوں پر بندش کے نشانات واضح تھے، کچھ اجسام کے بازوؤں پر پلاسٹک کی پٹیاں تھیں، آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں لاشوں پہ ابھی تک، اور کچھ کے ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے دکھائی دیے تھے ابھی تک۔ یہ سب وہ مناظر ہیں جو کسی جنگ کے بعد نہیں، کسی اذیت گاہ کے بعد دیکھے جاتے ہیں، یعنی واپس بھی کیے ہیں تو انہی حالت میں جن حالات میں وہ مرے، وہ شہید ہوئے۔ اسرائیلی افواج ان الزامات کی تردید کرتی ہے کہ لوٹائی گئی تمام لاشیں جنگجوؤں کی تھیں اور کسی بھی لاش کو باندھنے کا عمل نہیں کیا گیا۔ وہ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے غزہ کے لوگوں کے لیے، مگر تصاویر اور حقائق کے بیچ یہ تضاد اب ایک نئے سوال کو جنم دے رہا ہے کہ اگر سب یہ جنگجو تھے تو ان کے جسموں پر قید، تشدد اور بندش کے نشان کیوں ہیں؟ غزہ کے ماہرین ان لاشوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی زخم کے کنارے سے شناخت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کپڑوں کی جھری میں کوئی سراغ ڈھونڈ رہا ہے، اور ان لاشوں کے زخموں سے صرف خون نہیں بہہ رہا، ان سے انسانیت کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ خان یونس کے اجتماعی قبرستان میں اب ہر قبر پر ایک سوال ہے جس کا جواب شاید کسی رپورٹ، کسی ترجمان یا کسی بیان میں نہیں بلکہ دنیا کے ضمیر میں چھپا ہے۔ اور خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس کا وہ حال جہاں لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے پڑی تصویروں میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے آئے، وہ محض ایک جگہ نہیں، صدمے کی آماجگاہ تھی۔ وہاں ہر تصویر ایک نام کی التجا تھی، ہر کپڑا ایک یاد کا ٹکڑا تھا، ہر بے نام لاش ایک ایسی کہانی تھی جسے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ تصاویر کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار وہی چہرہ تلاش کرتے رہے، وہی نشان دیکھتے رہے، ہر بار وہی بے بسی دیکھتے رہے۔ بعض اوقات پہچان اسی تل یا دانت کے نشان سے ہوتی تھی، مگر اکثر صورتوں میں وقت نے چہرے بدل دیے، جنگ نے انہیں نام سے محروم کر دیا، اور محرومی خود ایک ظلم ہوتی ہے۔ وزارت صحت، وزارت انصاف، فورنزک میڈیسن، پبلک پروسیکیوشن پر مشتمل خصوصی کمیٹی جب لاشوں کی وصولی اور دستاویزات کا کام کرتی ہے تو ہر شے کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، کپڑوں کا، زیورات کا، ذاتی سامان کا، ہر وہ نشان جو کسی رشتے کی علامت ہو سکتا ہے۔ تصاویر ایک مخصوص کوڈ کے ساتھ شائع کی گئی ہیں، الیکٹرانک لنک کے ذریعے اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس عمل میں 7 اگر دیکھا جائے اینٹھے ہوئے جذبات ہیں، بے امیدی ہے، نا امیدی، خاموشی ہے جس کا عجیب امتزاج دکھائی دے رہا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ کہیں کسی تصویر میں چھپا چہرہ مل جائے، اور خوف کہ وہ چہرہ کبھی نہ ملے۔ وہی خوف اکثر حقیقت بن رہا ہے لوگوں کا۔ چند 100 لاشیں جو واپس آئیں ان میں سے بہت سوں کی پہچان ممکن نہیں ہے۔
95 لاشیں ایسی تھیں جو شناختی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی اجتماعی قبروں میں چلی گئیں۔ 195 کی مجموعی تعداد، 75 کی الیکٹرانک شناخت اور ان فہرستوں کا ناکافی ہونا، یہ سب صرف اعداد نہیں، یہ ہزاروں قصوں کا بیانیہ ہے جن کے نام چھن گئے ہیں۔ اور اگر لیبارٹریز نہیں ہیں جو ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتی ہیں اور وہ تباہ ہیں، تو تربیتی، سائنسی اور قانونی طریقے سے شناخت کا جو دروازہ ہونا چاہیے تھا وہ بند پڑا ہوا ہے۔ جب سائنس گواہی خود غائب ہو جائے تو انصاف کے لیے آواز اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اور پھر وہ تصویریں جو بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھی گئیں، ایک لاش کے بائیں پاؤں کا کٹا ہوا انگوٹھا، گلے میں پھندا، ٹخنوں پہ نشان، آنکھوں پہ پٹیاں، لاشوں کے ساتھ یہ صورتحال، یہ محض جسمانی زخم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آخری داستانوں کے معنی ہیں۔ ہر پٹی، ہر کٹاؤ، ہر بندش ایک سوال کھڑا کرتی ہے کہ یہ موت کس کیفیت میں آئی ہوگی۔ ان سوالوں کا جواب محض سرکاری بیانات سے نہیں ملے گا۔ اسرائیلی دفتر موقف کچھ اپناتا رہے، مستقبل کے اندر جا کے یہ کہانیاں کھلیں گی اور معلوم پڑے گا کہ کس کے ساتھ کیسی وحشت بیتی اور انجام میں وہ اپنے آخری الفاظ کیا کہہ کے گیا تھا۔ کبھی حقیقت کھلے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔